پچھلی جمعے میں آپ کے سامنے کچھ اس مہینے کے رسومات، توہمات اور غلط اعتقادات کے سلسلے میں سرسری سا بیان آپ کے سامنے ہوا۔ اور ہمارا جو پروگرام، ہمارا جو موضوع چل رہا ہے، تو اس کے تناظر میں بھی کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام خالق، کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جا بجا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ تعالیٰ سے کی خشیت دل میں پیدا ہو۔ مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کائنات میں اگر کسی کا خوف ہمارے دل میں ہو تو وہ اللہ کا خوف۔ کوئی چیز ہمارے دل میں بیٹھے تو یہی رہے کہ مرنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے روبرو ہم حاضر ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب و کتاب لے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عبادتوں کے بارے میں اور ہمارے ایمان کے بارے میں سوال کرے گا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کہ ہمارے لیے بنائی۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے تابع بنایا، اور تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خالق کے تمام کائنات پر وہ کنٹرول رکھتا ہے، اور پھر اس پر کس کا کنٹرول ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا، خالق کائنات کا کنٹرول ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے بہت سی رسومات تھی جو الحمدللہ اس وقت ختم ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کل 13 تیزی تھی، یعنی کل 13 سفر کا مہینہ اور اس کی 13ویں تاریخ تھی، اس کا بھی پتہ آپ میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہم چھوڑتے آ رہے ہیں، وہ تمام بدعات، وہ تمام رسوم، وہ تمام توہمات ہم سے نکلتی آ رہی ہیں جو سفر کے مہینے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے۔ لیکن آپ دوسرے رخ سے دیکھیے کہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا کہ سفر کے مہینے میں آدمی توہم میں آتا، سفر کے مہینے میں آدمی پریشان ہوتا اور وہ عاملوں کے چکر لگاتا۔ سفر کے مہینہ جب آتا تو تمام احتیاطیں کر لی جاتی اور پہلے سے انتظام کر لیا جاتا، اور پھر سفر کے مہینے میں وہ تمام احتیاطیں ہوتی، سفر نہیں کیا جاتا، کوئی اچھا کام نہیں ہوتا، کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا، یہ تمام احتیاطیں پہلے سے ہو جاتی تھی، اور ہم وہ تمام توہمات کو پالے ہوئے تھے، اور اس وقت صرف سفر کے مہینے کا انتظار ہوتا تاکہ ہم اس میں کچھ کام کرائیں۔ اماواس کا انتظار رہتا کہ اس رات میں عامل کی بھی چاندنی ہو جاتی، اور جس کو اثر ہوا ہے وہ بھی اس رات کا انتظار کرتا تاکہ کوئی عمل کرے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم آج 24 گھنٹے اور 12 مہینے ہم سفر کا مہینہ منا رہے ہیں۔ کون سا دن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لیمو نہ ملا ہو؟ کون سا دن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کارروائی ہونے کا آپ کو اندیشہ نہیں ہے؟ کون سا دن ایسا نہیں ہے کہ عامل بیکار بیٹھا ہو اور آپ اپنے گھروں کے اندر ہو؟ یعنی ان لوگوں کی دکانیں چل رہی ہیں
ان لوگوں کا بزنس چل رہا ہے اور مستقل ایک کاروبار کی شکل اختیار کر لی ہے. جس طرح سے ترکاری بیچنے والا صبح ہوتے ہی اپنی گاڑی میں ترکاری ڈال کر پکارتے ہوئے پھرتا ہے اور گلی گلی پھر کر وہ لوگوں کو ترکاری بیچ رہا ہے، جس طرح سے صبح صبح بھاجی والی آ کر دہی والی آ کر ہمارے گھروں پر پکارتی ہے، اسی طرح سے عاملوں کا حال ہو گیا کہ ہر دن ہم ان کے پاس جا رہے ہیں اور وہ ہر دن علاج کر رہے ہیں. اب نہ سفر کی کوئی اہمیت ہے، نہ محرم کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی ہم نے تعویذیں کروائی ہے اور لے جا کر کنوا ندی کے اندر ہم نے پانی ڈلوایا ہے. اب پھر ہم کس بیس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سفر نہیں بنایا، سفر میں روٹی نہیں پکا لی؟ ارے وہ غریب اچھے ہیں جو سفر کے مہینے میں روٹی پکا کر سمجھتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نام پر نکال دیا ہے اور کچھ کو کھلا کر یہ کہتی ہے کہ ہم سیف ہو گئے، اور اللہ کا تقویٰ ان کے دل میں موجود ہے. نہ وہ تعویذ گنڈے پر کوئی بھروسہ رکھتی ہے اور نہ کسی چیز پر بھروسہ رکھتی ہے. ان کا صرف یہ ہے کہ ایک روٹی بناتی ہے، چاٹنا رکھتی ہے اور نکال دیتی ہے، تیرا تیزی کو اہتمام کر لیتی ہے. وہ اچھی ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو عقیدے کے مطابق نہیں لیا ہے، اور ہم لوگوں نے ان تعویذوں کو اور اللہ تعالیٰ کے غیر کے آگے جھکنے کو ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے. کس بل پر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اللہ نے کہا کہ صرف خدا سے ڈرو، صرف اللہ کا تقویٰ تمہارے اندر ہونا چاہیے، صرف اللہ کی خشیت تمہارے اندر ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اور میں خود بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کتنے لوگوں سے اور کیسے ہم مخلوقات سے ڈر رہے ہیں. ارے یہ بلی جاتی ہے تو ہم اسے ڈرتے ہیں، زوال کا وقت آتا ہے اس سے ہم ڈرتے ہیں. زوال کے وقت میں نکاح نہیں ہوتا، ہم نے طے کر لیا ہے کہ 12 بجے زوال کا وقت ہے، اور آج کل جو ہے 11:10 پر زوال ہے. آپ کو معلوم ہے مہرت نکالا جاتا ہے شادی کا، شادی میں جو ہے میاں کو جا کر پوچھتے ہیں، مہرت نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں محض وقت کیا ہے، اچھی تاریخ کون سی ہے، غلط تاریخ کون سی ہے، اور لڑکا لڑکی یعنی دلہا دلہن کے ناموں کو رکھ کر سامنے ان کی جنتری نکالی جاتی ہے. یہ کام تو پجاری بھی کر رہے ہیں، یہ کام تو ایک غیر مسلم بھی کر رہا ہے. پجاریوں کے پاس جائیے، وہ لے جا کر آپ کا پورا جاتکا نکالتے ہیں. جب شادی کرنی ہوتی ہے، لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے تو دونوں کا نام لے جا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ نکالتا ہے کہ ہاں اس سے شادی ہو سکتی ہے اور اسی وقت میں ہونی چاہیے. آپ ان کے پاس دیکھیے، چاہے کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو، کوئی آئے یا نہ آئے، ان کے پاس ان کا جو وقت ہوتا ہے، جو شادی کا وقت ہوتا ہے، اس سے آگے ٹلا نہیں کرتا. وہ مہورت کو دیکھتے ہیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. ایک تو ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اور دوسرا جو ہے میاں کو بھی ہم نے ناراض کر دیا کہ 11:30 کا ٹائم تھا، 11:30 بجے نکاح نہیں ہوا. تو مہرت نکالنے کا فائدہ کیا ہوا؟ مفت میں آپ بدنام ہو گئے اللہ کی نظروں میں کہ یہ تو مہرت نکال کر دیکھتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں. زوال کا کوئی اعتبار نہیں ہے. زوال کے وقت میں صرف عبادت سے روکا گیا ہے، آپ کو کاروبار سے روکا نہیں، آپ کو اپنے کاموں سے روکا نہیں ہے. زوال کے وقت میں باہر نکلنے سے آپ کو روکا نہیں ہے. صرف اتنا کہا گیا کہ آپ اس وقت میں اللہ کی عبادت نہ کریں، کیونکہ یہ ایک مذہب والے ایسے ہیں جو زوال کے وقت میں سورج کی پوجا کرتے ہیں. اور ہم نے اس کو عقیدہ بنا لیا، ہم نے اس کو وہم بنا لیا، ہم نے اس کو اندر وسوسہ پیدا کیا اور یہ کہا کہ ہو سکتا ہے شاید یہ غلط وقت ہو، شاید اس کے اوپر نکاح کرنے کی وجہ سے ہماری شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. آج چنپڑن کے اندر مختلف شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اور مختلف جھگڑے چل رہے ہیں. کیا وہ سب کے سب زوال میں ہوئے؟ کیا ان سب کا نکاح زوال میں ہوا ہے؟ آج ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں. ہر ایک کا خوف ہمارے دل میں، ہر ایک کا پیسے کا خوف، پیسہ آنے کا خوف، پیسہ جانے کا خوف، صحت آنے کا خوف، صحت جانے کا خوف، ہر ایک کا خوف ہمارے دل میں ہے. اور یہی وہم ہے اور یہی شیطانی حربہ ہے کہ انسان کو وہم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اپنی عبادات کو اور اپنے تقوی کو چھوڑ کر وہ غلط راستے پر نکل جائے. برائی یا اچھائی، یہ دونوں میں فرق. ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے.
اب مرشد تو بیٹھے ہوئے نہیں کہ جا کے ان سے پوچھ لیں کہ چلو بھائی میاں یہ میں نے کام کیا، صبح میں اٹھ کے میں برش کر رہا تھا، پیر پھسل گیا. آ کر میاں کو پوچھیں گے کہ میاں میں برش کرتے کرتے پیر پھسل گیا تو کیا ہے؟ تو مرشد بتائیں گے یا عالم صاحب بتائیں گے کہ نہیں وہ ایسا ہے ایسا ہے. پھر اس کے بعد برش کرتے کرتے پیر پھسل گیا، پھر ٹوائلٹ میں گئے، گر گئے، پھر کھانا کھاتے کھاتے وقت میں جو ہے منہ میں کنکر آ گیا. یہ ہمارے وسوسے ہیں، یہ کہیں کو آیا نہیں گا، منجش کی آیا تھا اسے کی سامنے والے کو کہیں کو نہیں آیا. ٹھومری میں اخنی آئی، سب کو اچھے اچھے پیس آئے، مجھے ہٹ کے کو آیا. وسوسہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ وقت برا، یہ اخنی کھانے کا وقت نہیں. اب زمانہ اخنی کھانے کا گیا. اب آپ جتنی اخنی کھائیں گے اتنا کولیسٹرول آپ کا بڑھے گا. ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ناریل اور اس کے تیل سے آدمی کے اندر کولیسٹرول کی سطح بڑھتی ہے. اب اخنیاں چھوڑ ڈالنا، سبھی بریانیاں پکاؤ، بہترین بریانی، بکرے کی بریانی، مرغے کی بریانی. ہمارے اندر جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے وہ وسوسے کا ریزن ہمارے پاس نہیں ہے. ہم فوراً جا کر میاں کو تو نہیں پوچھ سکتے کہ میاں میری اخنی کے اندر جو ہے صرف ہٹکے کو آیا، مجھے میں گیا تو جو ہے میری کوئی عزت نہیں کیا، کسی نے مجھے جو ہے ایسا کر دیا، یا پھر جو ہے جا کر بیٹھا تھا کوئی پرندے نے میرے اوپر بیٹ کر دی، یہ کہیں کو ہوا. اس کے لیے علماء کرام نے ایک آسان نسخہ بتایا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے یا کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے، چھوٹا سا فارمولہ ہے جو میں آج آپ کو دیتا ہوں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کریں، مثال کے طور پر جو ہے اب یہاں سے اٹھ کے آپ جائیں، مدینہ چوک میں جائیں، کوئی چیز خریدنا ہے گھر کو، تو گھر کو وہ چیز خرید رہے ہیں تو اس وقت آپ اپنے دل میں خیال کریں، دل کے اوپر تھوڑا سا آپ زور ڈالیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ کام کے بارے میں اگر تمہارے اندر سکون ہے تو سمجھو کہ یہ اللہ کو پسند ہے. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں وہ اچھا برا آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ عبادت ہے یا غیر عبادت ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، وہ گناہ ہے یا نیکی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا دل مطمئن ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، کوئی کسی قسم کی الجھن آپ کو نہیں ہو رہی ہے، بلکہ آپ کو ایک اچھا دکھ رہا ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ وہ آپ کا کام اچھا ہے. اور اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں دل میں وسوسہ ہے، 2020 انڈیا پاکستان کی سیریز سری لنکا میں ہوگی یا شارجہ میں ہوگی، اس پر آپ نے ایک بیڈ بنی ہے، ایک شرط لگائی ہے، شام کو فیصلہ آیا، آپ کے حق میں ہو گیا، سری لنکا میں ہونا طے پا گیا، آپ جیت گئے. 5,000 روپے کی آپ نے شرط لگائی تھی، 5,000 روپے آپ جیت گئے. آپ نے سوچا کہ 5,000 روپے کی رقم ہے، بہت دنوں سے بچے پھال نہیں کھائے ہیں، تاج ہوٹل کی بریانی نہیں کھائے ہیں، پیتر نہیں کھائے ہیں، چلو بچوں کو لے کر چلتے ہیں. آپ ہوٹل میں گئے، آپ نے بل دیا، پیسہ دیا، اور جب آپ وہ لے رہے تھے تو آپ کے دل میں ایک طرح کا ایک خدشہ ہو رہا تھا، ایک الجھن پیدا ہو رہی تھی، آپ مطمئن نہیں تھے. آپ نے پیسہ بھی دے دیا، آپ نے وہ چیز بھی لے لی، آپ کی نیت بھی اچھی ہے کہ بچوں کو کھلائے، پیٹ بھر کر کھلائے، لیکن آپ کا دل بار بار آپ کو پن چبو رہا ہے، اندر سے کچھ الجھن ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا یہ کام غلط ہے اور آپ نے غلط پیسوں سے یہ کام لینے کی کوشش کی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو اطمینان نہیں. مومن کا دل خود فتویٰ دیتا ہے، مومن کا دل خود بتاتا ہے کہ اچھا کام کون سا ہے، برا کام کون سا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو، غیر اللہ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ بسے ہوئے ہو. یعنی آپ نے جو ہے یہ کہا کہ میں فلاں مرشد کے صدقے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر کرپٹ ہو گیا ہے، آپ کے دل میں کرپشن پیدا ہو گیا ہے، اور آپ کے اندر وائرس پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ آپ نے ایک پازیٹو لائن کو نیگیٹو لائن سے ملایا ہے، اور وہ پازیٹو لائن اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. آپ نے غیر اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسایا ہے، اس کی وجہ سے یہ دونوں میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کے فنکشن کے اندر وائرس پیدا ہوا ہے، اور آپ جو بھی سوچیں گے اس کے اندر کوئی اعتبار نہیں ہوگا. خالص اللہ کے لیے
مومن وہ ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی پریکٹیکلی لائن میں اس طرح سے آتا ہے کہ اس کا دل صرف اللہ کی ذات میں رہے اور اس کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ رہے، اس کے علاوہ کوئی غیر اللہ کی محبت نہ ہو، اولیاء کرام ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، وہ محترم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور انبیاء کرام ہیں، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو سب سے اعلیٰ وہ عرفہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد ان کا مرتبہ ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں، جتنے بھی ہمارے اسلاف و اکابر ہیں، یہ ان کا احترام ان کی جگہ پر ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے اور وہ کوئی کام اپنے طور سے نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی بزرگان دین اور اپنے مزارات میں سوئے ہوئے ہیں، وہ زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ہماری دعا کو نہ قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہماری دعا کا جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے خالص عقیدہ۔ لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کرپشن، ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے بابا نہ بھائی، ہمارے بابا صحیح، ہمارے نسب کے لوگ، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، کوئی بھی نہیں ہے سوائے خدا کے، کوئی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا ہے اور کرتا تھا، اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد کا تو انتقال ہو چکا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ زندہ رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اول بھی وہی تھا اور آخر بھی وہی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں، مناصب دیے ہیں، اور ان کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی عبادت کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم میرے مرنے کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرے مزار کو تم سجدہ گاہ نہ بناؤ۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہہ رہی ہے، حدیث شریف میں آیا ہے، تمام حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے، میری امت پر خوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کو معلوم تھا کہ کوئی ایسا ہوگا جو خبروں کے سجدے کرتا ہے اور جو خبروں کی پوجا کرتا ہے، خبروں کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے آگے جھکنے کے بجائے جو خبروں کے آگے جھکتا ہے اور ان کے آگے ماتھے ٹیکتا ہے اور خبروں کو چومتا چاٹتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ مجھے خوف ہے، میری امت میں مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو میری قبر کو، میری مزار کو سجدہ کا بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد تمہاری مزار کو ہم محفوظ کر دیں گے، تمہاری قبر کو ہم محفوظ کر دیں گے، کوئی سجدہ نہیں کر سکے گا، کوئی چومے گا نہیں، چاٹے گا نہیں، کوئی تمہاری مزار کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی تمہاری قدم بوسی نہیں کر سکتا، لیکن ہم دوسروں کی مزاروں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا امتحان ہے ان لوگوں کا کہ یہ مسجد میں آ کر جھکتے ہیں یا قبروں کے پاس جا کر جھکتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ مٹی کے آگے جھکتا ہے، قبروں کے آگے جھکتا ہے، کسی کی دہلیز کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے، وہ لیمو سے ڈرتا ہے، وہ مرچی سے ڈرتا ہے۔ یہ جو اشیاء بنائی گئی ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے استعمال کے لیے ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ پالتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی قدم بوسی جائز اور ان کے مزاروں کی قدم بوسی جائز اور ان کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اگر وہ اعتقاداً کرتا ہے، یعنی وہ ایمان رکھتا ہے کہ سجدہ کرنا اور قدم بوسی کرنا ایمان میں داخل ہے، تو وہ قابل کفر ہے اور کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں تو احترام کے لیے کر رہا ہوں، میرا عقیدہ نہیں ہے اور میں ان کی عبادت نہیں کر رہا ہوں، صرف میں ان کا احترام کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا اس کے لیے گناہ ہے کبیرہ۔ دونوں صورتوں میں مار ہے۔ پہلی صورت شدید تر، اگر کوئی عبادت کے لیے سجدہ کرتا ہے تو وہ کفر سے، وہ اسلام سے نکل گیا، کفر میں داخل ہو گیا، گویا کہ اس نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام میں نمازیں عطا فرمائی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخواست کی کہ یا اللہ
میری ایک خواہش ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کہو اے محمد تم تو ہمارے مہمان ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں جائے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے۔ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ منع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آخری نبی رحمت للعالمین ہے۔ آپ کی رحمت للعالمینی کا تقاضا یہ تھا کہ آپ یہی اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کر سکتے تھے کہ میری امت کو میں جلتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ حبیب پاک کی محبت، آپ کے بارے میں آپ کی تشویش کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کو جہنم میں نہیں دیکھنا چاہتا، اے اللہ میں ان کو جنت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک ایک فرد، میری امت کا ایک ایک فرد جب تک جنت میں نہ پہنچ جائے میں بھی جنت کے اندر نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈائریکٹلی جواب تو نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گناہ توبہ کرنے پر ہو سکتا ہے کہ میں معاف کر دوں۔ بڑے سے بڑا گناہ، پہاڑ جیسا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر توبہ کی جائے تو میں بڑے سے بڑا گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، لیکن اس نے آخری وقت میں توبہ کر لی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے۔ کوئی کھیلنے والا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، آخری وقت میں اس نے توبہ کر لی، پھر مسجد کے حوالے ہو گیا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ زنا جیسا سب سے بڑا ظلم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے آگے آ کر اس نے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگی، تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے کہا اگر کوئی ذرہ بھر بھی 0.001% اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے لیے آپ معافی کی امید نہ رکھیں، وہ تو جہنمی ہے۔ الکبر ازاری، حدیث قدسی میں آیا ہے، رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبر، بڑائی میرا لباس ہے۔ اب اگر کوئی آپ میں سے کوئی اٹھ کر میرے کپڑے کو اگر پھاڑتا ہے تو کیا میں برداشت کروں گا؟ میرے کپڑے کو اگر آپ پھاڑ دیتے ہیں تو میں برداشت کروں گا؟ یا آپ برداشت کریں گے کوئی آپ کو سرے بازار میں آپ کے کپڑے پھاڑ دے اور کپڑے نوچ کر نکال دے؟ اللہ نے فرمایا کہ الکبر ازاری، کبر جو ہے بڑائی میرا لباس ہے۔ اور شرک اگر کوئی کرتا ہے اس کی ذات میں تو گویا کہ اس نے اللہ کے لباس کو پھاڑا ہے۔ خبروں کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پیدا اللہ نے کیا، کھانا اللہ نے دیا، عزت اللہ نے دی، ہاتھ پیر صحیح سلامت اللہ نے دیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا، اچھی تمہیں زندگی عطا کی ہے، اچھا تمہیں دے رہا ہے، دیتا رہے گا اور مرنے تک دیتا رہے گا، اور تم جا کر عبادت خبروں کی کر رہے ہو، خبروں کے آگے ماتھا ٹیک رہے ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان مبارک ہے۔ اگر رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے اور قرآن میں نہیں آیا ہے تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ شک و شبہ پیدا ہو جائے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لو، اور آپ سوچئے جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے تو کیا ان کے امتی کی خبروں کو سجدہ کا بنانا جائز ہے؟ اس کو جائز کرنے کا آپ فتویٰ دیتے ہیں اور اس کو جواز کے لیے خود بھی سجدے مارتے ہیں۔ قسم خدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ کوئی ان کے اولیاء کرام کی، ان کے امتیوں کی کوئی خبروں کو سجدہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آگے بلائے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا کبر میرا لباس ہے، اگر کوئی اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، نوچنے کی کوشش کرتا ہے تو میں کبھی یہ برداشت نہیں کروں گا اور اسے کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا اور پھر اسے واصل جہنم کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں سوائے شرک کے۔ اور وہی چیز ہمارے اندر دبے پاؤں داخل ہو رہی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہم صرف یہ سوچیں کہ جو بھی کرنا ہے اللہ کرنا ہے. ہماری موت ہماری زندگی اللہ کے ہاتھ میں. آدمی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ 1 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد 1 گھنٹے کے بعد ہمارا کیا ہونے والا ہے, کب ہمیں موت آنے والی ہے, کب ہمارے پاس کیا ہونے والا ہے, کب حالات بدلنے والے ہیں, کب ہمارے حالات فیور میں ہوں گے, کب ہماری مخالفت میں ہوں گے. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں شام کا کھانا کھاؤں گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل جو پروگرام بنائے جانے کا میں وہاں پر جا سکتا ہوں. سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے. اللہ اندر کو بھی جانتے ہیں, باہر کو بھی جانتے ہیں, ہمارے مستقبل کو بھی جانتے ہیں, ہمارے ماضی کو بھی جانتے ہیں, اور اسی کے آگے ہمیں سرنڈر ہونا ہے. ہم جیسے انسان یہ صرف سامنے کا جانتے ہیں. آپ کے چہروں کو دیکھ کر میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باوضو ہیں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں آپ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں پہچان سکتا. آپ کے دل کے اندر کون سی ہلچل ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں پہچان سکتا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو بھی علاج ہے اللہ کے پاس ہے, اور جو بھی کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے. پھر غیر اللہ کے آگے نہ ڈرنا ہے اور نہ غیر اللہ کے آگے جھکنا ہے اور نہ اس کو پوچھنا ہے. احترام کیجئے, اپنے بزرگوں کا احترام کیجئے, اپنے بڑوں کا احترام کیجئے, علماء کرام کا احترام کیجئے, قبروں کی زیارت کیجئے, اور پھر 1-2 دفعہ نہیں مہینے میں 4-4 دفعہ جائیے, زیارت کیجئے, ان کو درود پہنچائیے, فاتحہ پڑھیے. لیکن قبروں کی قدم بوسی مت کیجئے, قبروں کے بوسے مت کیجئے. وہ تو مٹی ہے. آدمی مرنے کے بعد سڑ گل کر مٹی ہو جاتا ہے, اس کی روح وہاں پر پہنچی ہے. آپ ان کے آگے نہیں جھک رہے ہیں بلکہ مٹی کے آگے جھک رہے ہیں. کس کے آگے جھک رہے ہیں؟ اپنے مرشد کے آگے. مرشد تو وہاں پر نہیں ہے. مرشد دور کی بات, جتنے بھی قبر ہے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے. سب کی ہڈیاں سڑگل گئی ہیں. ان کی روحیں عالم برزخ میں ہے, عالم ارواح میں ہے, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے مطابق ان کو مقام دے رکھا ہے. آپ جو سجدہ کر رہے ہیں کہاں پر کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کر رہے ہیں, مٹی پہ, پتھر پر. اور پتھر پوجے جانے کی ہے. ایک ہندو بھی پوچھتا ہے, ایک ہندو بھی سجدہ کرتا ہے, اور آپ بھی کر رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ ٹوپی پہن کر رہے ہیں اور وہ بٹو لگا کر رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور ہم سے شرک افعال کو دور فرمائے, اور ہمیں خالص دین پر, خالص ہمیں اللہ تعالیٰ کے راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. صرف اس کی محبت ہمارے دل میں ہو, صرف اس کا خوف ہمارے دل میں ہو. دنیا کی محبت